بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں آپ کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمے برا تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی۔ لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان تھے۔ کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں غلطاں رہے۔
اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان میں نہ چلیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے، اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وہی کے درمیان حائل ہوں گے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر ہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل پر جلوہ افروز ہونے میں رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔